نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیض میں ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ حیض میں ہم بستری جائز ہے یا نہیں؟ حیض میں ہم بستری کیسے کرنی چاہیے؟ حیض میں ہم بستری کا جائز طریقہ کیا ہے؟ پیریڈز کے دوران کیا ہم بستری سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا؟ پیریڈز کے دوران میاں بیوی کی شرمگاہیں آپس میں صرف ٹچ ہو جائیں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ ویڈیو دیکھنے کا بعد پتہ چلے گا۔ ایک سوال عموماً ذہن میں آتا ہے کہ حیض کے دنوں میں کیا ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم بستری کریں گے تو بچہ ہوگا یا نہیں؟ حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ اگر کوئی نقصان ہوگا تو بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ محترم ناظرین، ہم بستری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن ہر جگہ نہیں، ہر کسی کے ساتھ نہیں، ہر حالت میں نہیں۔ جیسے کھانا آپ کے جسم کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بے انتہا ضروری ہے، لیکن ہر جگہ نہیں، ہر وقت نہیں، ہر حالت میں نہیں۔ کیونکہ محترم ناظرین، حیض میں شوہر کے ساتھ کھانا پینا، لیٹنا، پیار کرنا درست ہے، لیکن ناف سے گھٹنے تک کے بدن سے لذت حاصل کرنا جائز نہیں۔ ناف سے گھٹنے تک عورت کے بدن کو مرد کا اپنے کسی عضو سے چھونا جائز نہیں، خواہ شہوت سے ہو یا بلا شہوت۔ لیکن ایسا کوئی کپڑا حائل ہو کہ جسم کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو چھونے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ اس حالت میں ناف سے گھٹنے تک کے حصے کو برہنہ دیکھنا جائز نہیں۔ اگر ساتھ سونے میں غلبہ شہوت اور اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھنے کا مرد کو یا عورت کو احتمال ہو تو نہ سوئے۔ اگر غلبہ شہوت کا گمان ہو تو ساتھ سونا منع اور گناہ ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، زیادہ تر خواتین کو دوران پیریڈز ہم بستری کرنا اور کروانا نہ پسند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اس وقت شرمگاہ کو آرام ملنا چاہیے، کیونکہ وہاں سے پہلے ہی بلیڈنگ اور رطوبات جاری ہوتی ہیں، تو اس وقت ہم بستری نہ کی جائے۔ اگر مردوں کے مجبور کرنے پر وہ تیار بھی ہو جاتی ہیں تو دماغی طور پر وہ پریشان ہوتی ہیں، جس کے کئی طرح کے سائیڈ افیکٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ کیا انسانی جسم صرف ایک مشین ہے؟ اس کا اپنا دماغ، ذہن کچھ نہیں ہے؟ کیا وہ صرف سائنس کی کتابوں سے چلے گا؟ اگر سائنس نے یہ کہا ہے کہ دوران پیریڈز ہم بستری کر سکتے ہیں، تو کیا ہم تھوڑی سی دیر کے مزے کے لیے کسی بھی قسم کا نقصان اٹھانے کو تیار ہیں؟ ہمیں ہم بستری کو ایک خوبصورت شکل میں دیکھنا ہوگا، صرف ایک پیاس بجھانا ہم بستری کا مقصد نہیں ہے۔ ہم بستری اس چیز کا نام نہیں کہ آپ اپنی بیوی پر ٹوٹ پڑیں اور ہوس پوری کر کے سائیڈ پر ہو جائیں۔ میاں بیوی کا رشتہ تو ایک پیار بھرا، اعتماد بھرا اور پرسکون رشتہ ہے، جو اپنے ساتھی کے ہر دکھ سکھ اور اس کے احساسات کو سمجھتا ہے۔ دوران پیریڈز تھوڑی سی دیر کے مزے کے لیے آپ اپنے آپ کو یا اپنے ساتھی کو بہت بڑے نقصان یا مصیبت میں ڈال دیں تو یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ بے وقوفی ہے۔ ایک جریدے کا کہنا ہے کہ جب آپ دوران پیریڈز ہم بستری کرتے ہیں تو بچہ دانی کے اندر ٹشوز میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سوجن کا بر وقت علاج نہ ہو تو یہ آگے چل کر کینسر کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ چند مذاہب میں حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے، جبکہ دین اسلام میں حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ پیریڈز کے دوران ہم بستری کرنے کے بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں۔ ہم بستری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن ہر جگہ نہیں، ہر کسی کے ساتھ نہیں، ہر حالت میں نہیں۔ جیسے کھانا آپ کے جسم کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بے انتہا ضروری ہے، لیکن ہر جگہ نہیں، ہر وقت نہیں، ہر حالت میں نہیں۔ مثلا کسی آدمی کو ہیضہ یا ٹائیفائڈ ہوا ہے اور اس کی آنتوں میں سوجن آئی ہوئی ہے، ڈاکٹرز نے اسے سختی سے منع کیا ہے کہ وہ منہ کے راستے کچھ نہیں کھائیں گے۔ اس وقت اس کو جتنی بھی اچھا کھانا کھلائیں گے وہ اس کے لیے زہر ثابت ہوگا اور اس کی جان لے سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم بستری آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بہت زیادہ انرجی آپ کے جسم میں ڈال سکتا ہے، آپ کو جسمانی طور پر پاورفل بنا سکتا ہے، لیکن ہر حالت میں نہیں۔
ان میں سے ایک حالت ہے پیریڈز کے دنوں میں ہم بستری کرنا۔ عورت کے پیریڈز کے دوران ہم بستری کرنے سے آپ کو 5 بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عورت کو پیریڈز کے دوران کئی قسم کے انفیکشنز کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جس جگہ سے لگاتار خون بہہ رہا ہو، جہاں شرم گاہ سے مسلسل خون نکل رہا ہو، تو سوچیں جہاں خون چل رہا ہے وہاں جگہ کتنی حساس ہوگی۔ اگر آپ ہم بستری کے لیے عضو تناسل کو دوران بلیڈنگ شرم گاہ میں ڈالیں گے تو وہ کتنے قسم کے انفیکشن کو دعوت دے گا۔ جدید سائنس کے مطابق عورت کے پیریڈز کے دوران ہم بستری کرنے سے کئی انفیکشنز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جن میں HIV بھی شامل ہے۔ اس طرح عورت کو کئی قسم کے فنگل اور وائرل انفیکشن ہو سکتے ہیں۔ آپ کا جیون ساتھی جو آپ کے ہر دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کیسے لائف پارٹنر ہیں کہ آپ تھوڑی سی دیر کے مزے کے لیے جان بوجھ کر اس کو ایک بڑی مصیبت میں دھکیل رہے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں ہیوی بلیڈنگ کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ جب کسی خاتون کو پیریڈز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی بچہ دانے کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں نارمل کی نسبت زیادہ تیزی سے رطوبات اور بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایسے میں اگر مرد ہم بستری کرے گا تو وہ فورسفل ہم بستری کر سکتا ہے، یعنی کہ جب آپ پیریڈز کے دوران ہم بستری کریں گے تو وہ حساس ہونے کی وجہ سے وہاں کے ٹیشوز پھٹ سکتے ہیں۔ ایک تو عورت کو اس کے پیریڈز کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جب دوسرا آپ اسے ہم بستری کریں گے تو یقیناً اس کی شرم گاہ کے ٹیشوز پھٹ سکتے ہیں اور زخم بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے عورت کی مزید تکلیف بڑھ جائے گی، جس سے اس خاتون کو خطرناک انفیکشنز کے ساتھ ہیوی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، جو اس کی جان کے لیے خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ مردوں کو دوران پیریڈز ہم بستری کرنے سے خطرہ ہے۔ مردوں کو بھی بہت ساری قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ جب آپ پیریڈز کے دوران ہم بستری کرتے ہیں، جہاں سے آپ پیشاب کرتے ہیں وہ خون اور رطوبات اس کے ذریعے آپ کی پیشاب کی نالیوں میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ کئی قسم کی بیماریاں اور انفیکشن پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سارے مردوں کا کہنا ہے کہ ہم بستری کے دوران کنڈوم استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے خود تو اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن اپنی بیوی کو تو آگ میں جھونک دیا۔ مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اس وقت مجامعت کرے جب وہ حالت حیض میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔